بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جعفر طیار گناہوں کی مغفرت اور حاجت روائی کے لیے بہت مؤثر ہے۔ نماز تسبیح وہ نماز ہے جسے پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ سے واپسی پر جعفر طیار کو ان کی زحمات کے صلے میں بطور ہدیہ تعلیم دی تھی۔ اسی بنا پر یہ نماز جعفر طیار کے نام سے مشہور ہوئی۔ خدا کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعفر طیار کو تعلیم کی گئی نماز دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، اور یہ گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے، خواہ وہ صحراؤں اور سمندروں کی تہ کی ریت کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ یہ نماز ہر روز یا ہر جمعہ یا ہر ماہ یا ہر سال پڑھیں تو اللہ تعالیٰ تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے گا۔ حضرت جعفر طیار پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد امام علی علیہ السلام کے بھائی اور پیغمبر اکرم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے افراد میں سے تھے۔ حضرت جعفر طیار ابن ابی طالب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب و دلدار تھے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو المساکین ہے، جبکہ القابات میں جواد یعنی سخی، ذوالجناحین یعنی دو پروں والے، طیار یعنی اڑنے والے، اور صاحب الہجرتین یعنی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ شریف کی طرف فرمانے والے ہیں۔ حضرت جعفر طیار ابن ابی طالب اپنے سگے بھائی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے عمر میں 10 برس بڑے تھے۔ جب مشرکین مکہ کی جانب سے مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا گیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، جس کی سربراہی حضرت جعفر طیار کر رہے تھے۔ اس نماز کو اس جہت سے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جناب جعفر طیار کو بطور ہدیہ تعلیم دی گئی تھی۔ یہ نماز اکثیر اعظم اور کبریت احمر ہے اور بہت معتبر اسناد اور بڑی فضیلت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ اس کے بجا لانے سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا افضل وقت روز جمعہ کا پہلا حصہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ جو شخص نماز جعفر طیار ہر روز پڑھے گا اس کی برائیاں نہیں لکھی جائیں گی، اور ہر تسبیح کے بدلے میں جو وہ اس نماز میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا اور جنت میں بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ کفار مکہ کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر جناب جعفر طیار نے 80 مردوں کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ آپ کی ذات مقدسہ ہی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے اسلام لانے کا سبب بنی تھی۔ ایک موقع پر آپ نے شاہ نجاشی کے سامنے رب العالمین کی وحدانیت، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، اسلام کی حقانیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حضرت بی بی مریم کے پاک دامن ہونے پر ایسی روح پرور تقریر فرمائی کہ شاہ حبشہ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی کی بشارت دی تھی۔ نجاشی بہت متاثر ہوا اور بولا، اگر میں بادشاہت کے کاموں میں مشغول نہ ہوتا تو ضرور رسول خدا کی خدمت میں حاضری دیتا اور ان کی نالین مقدس کو اٹھاتا۔ تم لوگ جب تک چاہو یہاں ٹھہرو۔ اس کے بعد شاہ حبشہ نے آپ اور دیگر مسلمانوں کے لیے لباس اور طعام کا بندوبست کرنے کا حکم بھی دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مفضل سے فرماتے ہیں، اے مفضل، جب بھی تم کو کوئی اہم ضرورت پیش آئے اور وہ حل نہ ہو رہی ہو اور تم اس کو پورا کرنا چاہو تو پس جعفر کی نماز پڑھو اور دعا مانگو کہ تمہاری حاجت پوری ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری حاجت کو برلائے گا۔
ویڈیو پسند آنے پر سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔